سر سے کسی تیل کی خوشبو آئے گی، کسی چیز کی خوشبو آئے گی، میری وہ زہرا ہے جس کے سر مقدس سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، سے جنت کی خوشبو آتی ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ چھوٹی عمر ہے، کفار نے حضور علیہ السلام پہ اوجری پھینکی، اللہ اکبر، پتھر اس قدر کے حضور کو انہوں نے مارے کہ حضور علیہ السلام کا جسم مبارک لہو سے بھرا ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام کا سر اقدس پانی کے ساتھ صاف کر رہی ہے۔ روایت میں نے پڑھا کہ ایک چٹائی تھی حضرت سیدہ فاطمہ کے پاس جس پہ وہ عبادت کرتی تھی، اس کو جلا کر تھوڑے سے حصے کر کے اس کو توڑ کے اس کو تھوڑے سے جلا کر راکھ اس کی بنا کے حضور علیہ السلام کے زخموں کے اوپر وہ لگاتی تھی کہ حضور علیہ السلام کا لہو مبارک رک، حضور کا لہو مبارک رک جائے۔ سیدہ کائنات کی اتنی محبت حضور کے ساتھ، ننھی عمر ہے، پانی حضور کے سر پر ڈال رہی ہے کہ جو کفار نے جہاں پہ اوجری پھینکی، اور سیدہ کائنات اتنی روتی سیدہ کائنات کہ آپ کو سامنے میں کیا بیان کروں۔ اگر اگلی بات جو میں کہنے لگا ہوں وہ ذرا توجہ کی خاص طالب ہوں میں کہ حضرت امام حسنین کریمین طیبین طاہرین ساجدین، حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین علی مقام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ دیکھتے کہ رات کی دیر وقت تک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا وہ رب تعالیٰ کی عبادت کرتی، اور سیدہ کائنات روتی بہت روتی ہیں سیدہ کائنات۔ شہزادی یہ کون و مکان جنت کی مالک ہوتے بھی باوجود بھی، جنتی عورتوں کی سردار ہونے کے باوجود بھی وہ رو رہی ہے۔ امام حسنین کریمین، امام حسن اور امام حسین علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے یہ پوچھا، امی جان اتنا کیوں روتی ہیں آپ، اتنا زیادہ کیوں روتی ہیں آپ؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ اے حسن و اے حسین، مجھے آپ کی نانے کی امت کا غم جو ہے وہ مجھے رلاتا۔ حضرت سامعین کرام، میرا آپ کا حضور کی ساری امت کا غم، سیدہ کائنات اس پہ آنسو بہا۔ آج ہم کتنے دین سے دور ہو چکے ہیں، آج ہمارے گھر کے اندر سیدہ کائنات کی پاکیزہ باتیں کیوں نہیں کی جاتی؟ ہماری ماؤں بہنوں کے ہاتھوں میں سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا کی کتابیں کیوں نہیں ہیں؟ ہر شخص اس دور کے اندر، اس گئے ہوئے دور کے حالات اور واقعات سے پریشان کیوں ہے؟ لوگ ملک کے حالات سے کم پریشان ہیں جتنا زیادہ وہ آنے والے مستقبل اپنی بیٹیوں کے متعلق پریشان ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ایکٹرزوں کو رول ماڈل بنا دیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی کتابیں ہم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں نہیں دی۔ برطانیہ کے اندر بچوں کی چھوٹی عمر میں آپ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کی کتاب ان کو دے دیتے تو آج اتنا مشکلات کا سامنا نہ کرتے، مگر آج بچپن کے اندر آپ ان کو سنڈریلا کی کتاب دے دیتے ہیں، آپ ان کو بڑے عجیب کی کتابیں ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تو پھر آگے جو کچھ انہوں نے پڑھنا ہے وہی کچھ انہوں نے بننا ہے۔ اگر آپ نے آج بھی اب وقت ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی کتابیں تحفے میں دو، وہ یقین جانے حضور علیہ السلام سے جتنی
जितनी वो मोहब्बत करती थी, जितना अपने घर को वो संभालती थी, जैसे उन्होंने अपनी औलाद की परवरिश फरमाई, जिस तरीके के साथ उनका रवैया अपने घर वाले के साथ था, जिस तरीके से उन्होंने अपना बचपन गुजारा, अपनी जवानी गुजारी, अपनी अज़वाजी जिंदगी गुजारी, औलाद के साथ जो वक्त गुजारा, ये हमारा उस वक्त सब कुछ का हो सकता है जब हमने अपनी बेटियों को सीरत फातिमा की किताबें देंगी, वो पढ़ के इस दौर और इस मुआशरे को, हमारी आने वाली मुस्तकबिल माँ बहनें जो हैं वो तब्दील कर सकती हैं। वक्त ऐसा था हजूर के दौर में, ये जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, फातिमातुन बदातुन मिन्नी, जिसको बाद में बिदातुन मिन्नी लोग भी पढ़ते हैं, ये बदातुन मिन्नी कब कहा? ये तब मेरे आका अलैहि सल्लम ने कहा जब बाप अपनी बेटी को जिंदा दफना कर फख्र महसूस करता था। जब बाप अपनी बेटी को जिंदा दफना देता था, वो नाज करता था, फख्र करता था। मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाया फातिमा बदातुन मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताया कि औरत एक बेटी होती है, औरत माँ होती है, माँ औरत बीवी होती है, उसके हकूक क्या हैं, उसकी शान क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताया। आज हो सकता है जिस दौर में हम रह रहे हैं, हम भी अपनी बेटियों को जिंदा दफना देते, हो सकता है हम भी अपनी माओं को मंडी में जाके बेच देते, मगर ये हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमतुल आलमीन है। ये सबक हमें हुजूर ने सिखाया, ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि औरत की क्या शान है। आज हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा का यौम विसाल है। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, मैं ये बात फिर कहना